السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، آج کا موضوع ہے گناہوں کی بدبو۔ چنانچہ نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے، لہذا انسان جن اعضاء سے بدن کے جن حصے سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح بچے ہوئے کھانے کو سونگھ کر عورتیں پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب، اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ جو توبہ تائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتے ہیں اس کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو محسوس ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص زناکار ہے جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اور ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلتی ہے جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیفوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے کاموں پر ہم سب کو گامزن فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔